اللہ 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 اللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ امام الانبیاء کے غلام و توجہ سے سننا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، حضرت عمر نے بھیجا کہ علی جاؤ تو صحیح۔ میں مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب حضرت علی جون المرتضیٰ کو لوگوں نے اندر جو کہ جانے کے لیے مجبور کیا، فورس کیا کہ علی جاؤ تو صحیح۔ اب کون علی؟ محراب میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، خدا کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کہ کوثر پہ بھی ہے علی۔ اب ہر جا علی ملے گے، نہ دامن بچائیے گا، علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے گا۔ ارے کون علی جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے علی کے نام سے دانا علی ہے، علی کی شان سے غوث جلی ہے، علی کی راہ پر اندر ولی ہے، علی کی نہر مہر علی ہے، علی کا جب میں نے نام لیا ہے، علی کے نام سے تو مصیبت ٹلی ہے، لگایا ہے جب علی کا نعرہ لرز اٹھا ہے رجم سارا، مچی عطا میں جو خل پلی ہے، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، اب ہر ایک زبان پہ علی علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ہر جگہ علی علی ہے، ہر جگہ علی علی۔ اللہ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں، کیا عظمت مولا کائنات ہے۔ آپ توجہ ادھر رکھیں، کیا عظمت مولا کائنات ہے، ہر جگہ علی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا علی جاؤ تو صحیح، ابھی حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں ہوا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے۔ اللہ 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 قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا والوں، اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں، اللہ میرا حبیب نہ تم سے کوئی دولت مانگتا ہے نہ اجرت مانگتا ہے، اتنا مانگتا ہے نہ دولت دو نہ اجرت دو، بس اتنا کہ میرے حبیب کی آل سے محبت کرو، میرے حبیب کی آل سے، میرے حبیب کی اولاد سے محبت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا علی جاؤ تو صحیح، عمر نے کہا علی جاؤ تو صحیح۔ جب حضرت علی اندر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ بار ہے، میرے آقا فرماتے علی کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا علی کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اللہ جب جواب نہیں دیا تو ابھی کچھ بولنے والے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، ہمارا اور تمہارا نکاح زمین پہ ہوتا ہے، ابھی کچھ کہا نہیں تھا، اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، عظمت اہل بیت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش اعظم پہ کر دیا ہے، آپ علی اور فاطمہ کا نکاح زمین پہ کروا دیجئے۔ اللہ اللہ، یہ کون علی ہے؟ یہ وہی تو علی ہے، حیدر کرار، سسد اللہ الغالب وعلا غالب کل غالب، سید المتقین، امام المتقین، امام المشارق والمغارب، دافع المعضلات والمصائب، اخو الرسول الزوج البتول، امام الواصلین الى رب العالمین، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت، امیر لا فتح، بازو نبی، طلیق الوجہ، بہیج القلب، عدو کفر، علو سنت، شم بزم، تیغ رزم، کوہ عزم، کان عزم، قسیم جنا، قاسم کوثر، برادر مصطفیٰ، فدائے مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العارفین، امام الاولیاء، امام المتقین، امام المسلمین، سیدنا حضرت علی جون المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبے شہید کربلا، سبحان اللہ۔ یہ عظمت اہل بیت، آسمان پہ نکاح ہو گیا یا رسول اللہ، آپ زمین پہ علی اور فاطمہ کا نکاح فرما دیجئے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اب سنیں قرآن کے اندر سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کی اندر ایک آیت کریمہ ہے، حافظ صاحب موجود ہے،
قرآن میں آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اللہ عظمت اہل بیت کیا ہے؟ جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی تو قرآن کہتا ہے دو سمندر ہے، جب وہ ملتے ہیں تو دونوں کے ملنے سے ایک موتی نکلتا ہے اور ایک ہیرا نکلتا ہے. اس کو موگا کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ہیرا بول رہا ہوں کہ جب دو سمندر ملتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے. ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے، ایک باطینی تفسیر ہوتی ہے. ظاہری تفسیر وہ کہ میٹھا اور کھارا پانی ملتا نہیں، اور جب اس کے سمندر میں سے ایک موتی نکلتا ہے، ایک موگا نکلتا ہے، یہ ظاہری تفسیر ہے. اب باطینی تفسیر کیا ہے؟ سنو. اللہ حضرات گرامی، دو سمندر ہے، جب ملتے ہیں تو ایک ہیرا نکلتا ہے، ایک موتی نکلتا ہے. اللہ حضرات گرامی، اب دو سمندر کون سے ہیں؟ تو باطنی تفسیر والے مفسر کہتے ہیں کہ ایک سمندر ولایت کا سمندر ہے، ایک طہارت کا سمندر ہے. ولایت کے سمندر کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، طہارت کے سمندر کو فاطمہ کہتے ہیں. جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں تو ایک موتی نکلتا ہے اور اس موتی کو حسن کہتے ہیں، اور ایک ہیرا نکلتا ہے، اس ہیرے کو حسین کہتے ہیں. اس ہیرے کو حسین کہتے ہیں. اللہ آندھیوں سے پوچھ، سینہ سینہ حسین ہے، قدم قدم حسین ہے، نشان نشان حسین ہے. اہل دلوں میں اہل درد کے رواں دبا حسین ہے. زمانہ پوچھتا ہے کہاں کہاں حسین ہے. ارے جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں حسین ہے. دلوں میں اہل درد کے روا دوا حسین ہے. اللہ حضرات گرامی، یہ عظمت اہل بیت ہے. اور جب دونوں جمع ہو جائے، ہیرا اور موگا، مراد کون؟ حسن، امام حسن، امام حسین. اور مولا علی فرماتے جب میرے شہزادے دونوں جمع ہو جائے تو دونوں جمع ہو جائے تو قسم خدا کی ایسا لگتا تھا کہ احمد مختار کھڑے ہیں، ہمارے آقا کھڑے ہیں. جب دونوں جمع ہو جاتے، کیونکہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے، حضور جیسے لگتے تھے، اور ناف سے لے کر قدم شریف تک امام حسین حضور کی طرح لگتے تھے. جب دونوں جمع ہو جاتے تو ایسا لگتا ہے حضور کھڑے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اللہ حضرات گرامی، یہ عظمت اہل بیت ہے. اور کیا کیا اہل بیت کی اطہار، اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ سنیے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، نہیں حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر ذرا جانا اور گھر سے علی کو بھلا کے لانا. تو آقا فرماتے ابو ذر غفاری ذرا گھر پہ جا اور علی کو بلا کے لا. جب حضرت ابو ذر غفاری گھر پہ گئے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گھر گیا، اور جب میں نے گھر پہ جا کے دیکھا تو گھر میں کوئی نہیں تھا. گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن چکی چل رہی ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے، چکی چل رہی ہے. اللہ حضرات گرامی، جب بات چکی کی آئی ہے تو بتا دوں، حضرت علی کی شان یہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ جب گھوڑے کے ایک زین پہ قدم رکھتے ہیں اور دوسرے زین پہ قدم رکھتے ہیں تو اتنے وقت کے اندر مولا علی پورا ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، پورا ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ وہ مولا علی، وہ علی المرتضیٰ
گھوڑے کے ایک سینگ پہ قدم رکھے دوسرے سینگ پہ قدم رکھتے ہیں, پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, گھر پہ تشریف لائے, گھر کے اندر آتے ہیں, حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہے, گیہوں پیس رہی ہے. جب گیہوں پیس رہی تھی, اللہ اللہ حضرات گرامی مولا کائنات آئے, ذرا انداز دیکھو اہل بیت اطہار کا, قربان جاؤ ایسا گھرانہ نہ آیا تھا پہلے نہ آئے گا قیامت کی صبح تک, ایسا گھرانہ کسی کا نہیں ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہے. مولا کائنات گئے اور حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہے. عظمت اہل بیت کیا ہے. اور حضرت علی بتائیں نے, گھوڑے کی ایک زن پہ قدم رکھتے ہیں, دوسری زن پہ قدم رکھا, قرآن ختم. حضرت علی آئے اور کہا کہ فاطمہ میرے قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ گھوڑے کی ایک زن پہ قدم رکھتا ہوں دوسرے زن پہ رکھتا ہوں تو قرآن ختم ہو جاتا ہے. اے فاطمہ ذرا بتا تو صحیح تیرا قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے. میرا انداز یہ ہے گھوڑے کے ایک زن پہ قدم رکھوں دوسرے زن پہ قدم رکھا قرآن ختم ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ بڑی سادگی سے جواب دیتی ہے, بڑی عاجزانہ جواب دیتی ہے. وہ بھی کس کی زوجہ ہے, وہ علی کی زوجہ ہے, حسنین کریمین کی والدہ ہے. فرماتی ہے میرے شوہر آپ کا انداز یہ ہے. تو فاطمہ کا انداز یہ ہے کہ فاطمہ ایک بار چکی گھماتی ہے, ایک راؤنڈ میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہے. یہ عظمت اہل بیت ہے. اور میں تعجب کرنے لگا, باپ ایک گھوڑے کی زن پہ قدم رکھ رہا ہے دوسری زن پہ قدم رکھتا ہے تو قرآن ختم. ماں چکی کا ایک راؤنڈ چلاتی ہے تو قرآن ختم. یہ باپ کا عالم ہے, یہ ماں کا عالم ہے. اور جب بیٹے کو دیکھا تو اس سے آگے سر کربلا میں ہے, سر در کربلا میں ہے, سر دمشق میں ہے اور سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بیٹے کا عالم ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے حسین کی شان ہے. کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی ہے. حسین زہرا علی کا جانی ہے. حسین عباس کا سراپا. حسین اکبر کی نوجوانی ہے. حسین قاسم کی کم نمائی ہے. حسین اصغر کی بے زبانی ہے. حسین دجلہ کا خشک ساحل. حسین زہرا علی, حسین زہرا کی بے قراری ہے. حسین دل ہے, حسین جان ہے. حسین قرآن کی زبان ہے. حسین سجدوں کی زمین ہے. حسین زخموں کا آسمان ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے. حسین یزدہ کی آبرو ہے. حسین تنہا پر کربلا میں حسین کا ذکر جا رسو ہے. اچھا رہا ہے جو لاش ہے اکبر. حسین پورا نہیں جوان ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے. حسین مصروف گفتگو ہے. جہاں غلاموں سے بڑھ گیا ہے. حسین شاہد لہو لہو ہے. صحابہ کی جماعت سے پوچھو حسین میرے آقا کے ہو بہو ہے. اللہ حضرات گرامی, یہ شکریہ حافظ صاحب, ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. اللہ حضرات گرامی, یہ میرے حسین کی شان ہے. والدہ کا یہ عالم, طہارت کا گھر, پاکیزگی کا گھر. آقا فرماتے الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ حضرات گرامی, کیا ہے مقام فاطمہ, کیا ہے حضرت فاطمہ. اقبال کہتا ہے وہ طہارت کا گھر, وہ سخاوت کا در, بلکہ پاکیزگی کی فضا آ گئی جس کی تعظیم کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو. کائنات میں کوثر کی ملکہ فاطمہ آ گئی. اللہ حضرات گرامی, وہ فاطمہ, وہ حضرت فاطمہ الزہرا کہ جب امام حسن سو جائے, امام حسین سو جائے, حضرت علی جن المرتضیٰ جنگ کے لیے جائے یا کسی اور غرض سے لیے باہر جائے, سارا دن کام کاج کرتی ہے. یہ آج کا یہ تھوڑا سا پہلو میری ماں بہنوں کے لیے خاص ہے. یہ ماں بہنوں کے لیے خاص ہے. میں نے کل کہا تھا نا شعر کے اندر کہ ذہن کو پاک کرو, علی علی کہہ کر منافقت کو صاف کرو. علی علی کہہ کر جو چاہتی ہے مائیں کہ بچے ہو نیک تو اسے دودھ پلاؤ, علی علی کہہ کر. اللہ حضرات گرامی, یہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں خاص آج کی
میری ماں بہنوں کے لیے حضرت علی گھر میں نہ ہو، حسنین کریمین سو جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سارا کام کاج گھر کا کرتی ہے، سارا دن کام کاج کرتی ہے، سارا دن کام کاج کرنے کے بعد رات کے سناٹے کے اندر جب ساری دنیا محو خواب ہو جاتی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کی نیک بندی، علی کی زوجہ، حسنین کریمین کی والدہ، اللہ حضرات گرامی، جب ساری دنیا سو گئی حضرت فاطمہ مصلی بچھاتی ہے، حضرت فاطمہ مصلی بچھاتی ہے، اور مصلی بچھا کر نماز تو کبھی قضا ہو نہیں سکتی، نہیں امام الانبیاء کے غلام ہو، کیوں؟ کیونکہ اگر آقا فرماتے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو سنو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا گھرانہ ہے؟ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بابا کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا تو ولایت کے سردار ہے، اور جب نانا کو دیکھا، آقا کو دیکھا تو نبیوں کے سردار ہے۔ ایسا گھرانہ کس کا گھرانہ؟ جہاں ہر کوئی سردار جمع ہوا ہے، ہر کوئی سردار ہے۔ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں مصلی بچھاتی حضرت فاطمہ، میری ماں بہنوں کے لیے عبرت ہے، سبق کا مقام ہے، پردہ بھی کبھی چھوٹا نہیں۔ یہ دنیا علامہ حسن رضا کا استاد زمن فاضل بریلوی یوں ہی نہیں فرماتے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آیا نہیں کرتے، قدر والے جانتے قدر شان اہل بیت، یہ یوں ہی نہیں فرمایا۔ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت فاطمہ مصلی بچھاتی ہے اور 2 رکعت نفل کی نیت سے کھڑی ہوتی ہے، 2 رکعت نفل کی نیت سے کھڑی ہوتی ہے۔ جب 2 رکعت نفل کی نیت سے کھڑی ہوتی ہے، ابھی 2 رکعت پوری بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے نماز فجر کے لیے مسجد سے بلال حبشی کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، ابھی 2 رکعت ختم بھی نہیں ہوئی۔ جب 2 رکعت ختم نہیں ہوتی تھی نا حضرت فاطمہ الزہرا کی، سنیں میری ماں بہنیں، آج چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو ایسے ہی اولاد نیک نہیں ہوتی۔ مادر زر، اقبال کہتا ہے مادر زر فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں کبھی با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ پہلے بے ادب والا بننا پڑے گا، پہلے خود تو نمازی بنو، خود تو نیک بنے، خود تو حیا والی بنے، خود تو پردے داری والی بنے، پردے والی بنے۔ اللہ حضرات گرامی، جب حضرت بلال حبشی کی اذان کی آواز آ جاتی، حضرت فاطمہ کی 2 رکعت مکمل بھی نہیں ہوتی، جب آپ سلام پھیرتی تو حضرت فاطمہ کیا دعا فرماتی معلوم ہے؟ حضرت فاطمہ دعا کرتی، یا مولا اطفی اللیلہ، یا مولا اطفی اللیلہ حتی اصلی رکعتین، اے اللہ تھوڑی رات لمبی کر دے، تھوڑی رات لمبی کر، تیری فاطمہ جی بھر کے عبادت تو کر لے۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے کہ مولا تھوڑی رات لمبی کر۔ ارے ماں ایسی ہونا اور باپ فاتح خیبر ہو، تب جا کے گھر میں حسن اور حسین جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، تب جا کے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ان عورتوں کی طرح نہ کرنا کہ شوہر کام پہ چلا جائے، بچے اسکول چلے جائے، اور جو ہے کہ میری یہ ماں بہنیں وہ ہوم تھیٹر میں گانا لگائے، گانا بھی سنتی جائے، کام بھی کرتی جائے۔ یہ نہ کرنا، بلکہ سرکار غوث اعظم کی والدہ کی سنت پہ عمل کرنا۔ قرآن زبانی نہیں پڑھ سکتی ہو، سرکار غوث اعظم کی والدہ ہے، کام بھی کرتی جا رہی ہے، قرآن بھی پڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ کام بھی کرتے جائے، قرآن تو زبانی نہیں آتا ہے، ارے کام بھی کرتی جائے، نبی پہ درود بھی پڑھتی جائے، پھر دیکھو گھر کے اندر غلام حسین ضرور پیدا ہوگا۔ یہ کردار ہونا چاہیے، یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ امام الانبیاء کے غلام و اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ میں چکی والی بات کر رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری جب آئے
دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہو، چکی گھومتی جا رہی ہے، اکیلے اکیلے چکی گھوم رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ مولا علی تو گھر پہ ہے نہیں، واپس آئے دربار نبوت کے اندر۔ جب تشریف لائے تو میرے آقا سے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شہزادی کے گھر کے اندر مولا علی بھی نہیں ہے، حضرت فاطمہ بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ پھر بھی چکی ہلتی رہتی ہے، چکی گھومتی رہتی ہے، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر غفاری، میری آل کی شان یہ ہے، میری اولاد کی شان یہ ہے کہ جب گھر کے اندر علی بھی نہ ہو، فاتح بہنا بھی نہ ہو، تو گھر کی چکی اللہ کے نورانی فرشتے گھمایا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حضرات گرامی، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ جو بات عرض کی ہے، جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری دفعہ ایک بات بتا دوں، پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں، پھر انشاءاللہ کل سے تو زیادہ ٹائم ہوگا، آپ تو انشاءاللہ جتنا ہو اتنا جلدی سمیٹ لیتے ہیں۔ بات اہل بیت اطہار کی ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب یہ حضرات گرامی چند صحابہ کرام آئے، چند صحابہ کرام آئے، ہاتھ میں انعام و اکرام ہے، دولت ہے، پیسے ہے، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ اشرفیہ ہے، یہ درہم و دینار ہے، اور آ کر آپ کے قدموں میں ڈالے۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ میرے آقا کی ذات بابرکت و ذات ہے، بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا لباس بڑا سادہ لباس ہوتا تھا، جس لباس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ حضرات گرامی، لباس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے میرے آقا کے۔ صحابہ کرام آئے جو عمرہ صحابہ تھے، امیر صحابہ تھے، وہ آئے کہ یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں ملنے کے لیے آتے ہیں، اے میرے کریم آقا یہ رکھیے اور کوئی قیمتی لباس اس وقت پہنے جب بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار کے اندر آئے۔ صحابہ نے جب ساری چیزیں ڈالی، میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے آقا خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، جواب لے کر آئے اور کہا کہ اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہی بات آج کی پوری کائنات کے لیے ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ صحابہ سے کہتے کہ مجھے نہ درہم و دینار کی ضرورت ہے، اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے لیے کرنا ہے تو اتنا کرو کہ میرے جانے کے بعد میری آل سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے الفت کرنا، میری اہل بیت سے عشق و محبت اور پیار کرنا۔ اللہ حضرات گرامی، اور یہی پیار آج ہمیں سرکار جنید بغدادی کی بات آپ لوگوں کو سنائی نا، وہی پیار ہمیں کرنا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں امام حسن اور امام حسین کی آخری بات بتاؤں، پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بات امام حسن کی آئی ہے، ایک شخص آیا امام حسن کے پاس، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور امام حسن سے کھانا کھانے لگا۔ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے۔ جب کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے اس نے اپنی جھولی میں ڈالے۔ جب جھولی میں ڈالے تو امام حسن کہنے لگے کہ تو یہ روٹی اس کے ٹکڑے اپنے جھولی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کھانا ہے تو ابھی کھا لے، یہ روٹی کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا امام، جب میں راستے سے آ رہا تھا تو ایک انسان بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد کے باہر، کوفے کی مسجد کے باہر بیٹھا ہے، اس کے چہرے پہ نور تو ہے لیکن اس کے کپڑے ایک دم پھٹے پرانے ہیں، یہ میں روٹی اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ وہ روٹی وہ کھائے۔ اللہ امام حسن نے جب یہ بات سنی کہا کہاں بیٹھا ہے وہ انسان؟ کہا کوفے کی مسجد کے باہر بیٹھا ہے۔ امام حسن کہنے لگے اس انسان سے جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا تھا، امام حسن کہنے لگے ارے وہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کہا حضرت تو وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا بابا مولا علی ہے۔
پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد کوفہ کے باہر بیٹھے ہیں، اور یہی فاتح خیبر بھی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے، یہ ان کے اہل احسان اسلام پر ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، جب امام حسن اور امام حسین تھوڑی عمر ہوتی ہے تو امام حسن اور امام حسین نے ایک تختی لکھی، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک تختی لکھی، رائٹنگ کی تختی لکھی، اور جب تختی لکھی تو امام حسن اور امام حسین دونوں تختی لکھ کر آپس میں کہنے لگے کس کی تختی اچھی ہے، کس نے خوبصورت لکھا ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تمہاری حسن یا میری؟ جب دونوں کہنے لگے تو امام حسن کہنے لگے چلو امی کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تختی کس کی اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان ذرا بتائیے تو صحیح تختی کس کی اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ اگر حسن کا نام دوں گی تو امام حسین کا دل دکھے گا، امام حسین کا نام دوں گی تو حسن کا دل دکھے گا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اور ماں کبھی بچے کا دل نہیں دکھاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ اپنے بابا سے حساب کروا لو، اپنے بابا سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں بچے، دونوں شہزادے امام حسن امام حسین مولا علی کے پاس آتے ہیں، اور حضرت علی کی شان میں آقا فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی بڑے سے بڑے فیصلے چند منٹ میں فرما دیا کرتے تھے۔ جب دونوں شہزادے آئے کہ کون سی تختی اچھی ہے، میری تختی اچھی ہے، حسن کی تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے، حضرت علی دیکھ کر حیران ہو گئے، کس کی تعریف کروں؟ حسین کی تعریف کرتا ہوں تو حسن کو برا لگے گا، حسن کی تعریف کرتا ہوں تو حسین کو برا لگے گا۔ آقا حضرت علی مولا کائنات فرماتے شہزادو جاؤ، اس کا فیصلہ تو نانا جان کریں گے، آقا کریں گے، ان کے پاس چلے جاؤ کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی لکھتی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے۔ دونوں گئے دوڑتے ہوئے، امام حسن اور امام حسین، شان اہل بیت کیا ہے، دونوں دوڑتے ہوئے گئے آقا کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا جان، ہم نے تختی لکھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے، حسن کی رائٹنگ اچھی ہے یا حسین کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے؟ اب دونوں کی رائٹنگ میرے آقا نے ملاحظہ فرمائی، جب دونوں کی دیکھی تو میرے آقا دیکھ رہے، میرے آقا نے بھی یہی سوچا کہ اگر حسن کا نام دوں گا تو میرا حسین برا مان جائے گا، حسین کو برا مان جائے گا تو حسن کی تعریف کروں گا تو حسن کو برا لگ جائے گا۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء کے غلام میرے آقا کشمکش میں ہے، اتنے میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ اللہ حضرت جبرائیل آئے اور آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ مقام اہل بیت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، فیصلہ آپ نہ کرے، فیصلہ دونوں تختی کا اللہ کرے گا، دونوں شہزادی کی تختی کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی نے جب یہ بات کی تو حضرت جبرائیل فرماتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ایک سیب میرے ہاتھوں بھیجا ہے کہ اے جبرائیل سیب اچھال، جس کی تختی پہ سیب گرا اس کی تختی اچھی ہے، اس کی لکھاوٹ اچھی ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ اب آقا سوچنے پڑ گئے، اب یہ نہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں تھا، اللہ اللہ، اب آقا دیکھ رہے کس کی تختی اچھی ہے، سیب کس پہ کرے گا، لیکن فعل الحاکم لا یخلو عن الحکمہ، حاکم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ تم کرو تو غلطی ہو سکتی ہے، فیصلہ میں کروں تو غلطی ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال فیصلہ کرے غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، سیب کو حضرت جبرائیل نے اچھالا، جب سیب اچھلا حضرت جبرائیل نے بیچ میں چھری لگا دی، آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ گرا، آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ گرا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تختی حسن کی بھی اچھی ہے، تختی حسین کی بھی اچھی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ نے فیصلہ نہ کیا، کیوں؟ حسن کو برا نہ لگ جائے اور حسین کو برا نہ لگ جائے، ان کا دل نہ دکھے۔ امام حضرت مولا کائنات نے فیصلہ نہیں کیا تاکہ دل نہ دکھے، حتیٰ کہ حضرات گرامی آقا نے بھی فیصلہ نہ کیا دل نہ دکھے، اور اللہ نے بھی ایسا فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کے نواسوں میں سے کسی نواسے کا دل نہ دکھے، انہیں برا نہ لگے۔ ارے تو حضرات سوچئے، یہ وہ اہل بیت اطہار کا گھر ہے، یہ وہ خاندان ہے
کہ ان کے دلوں کو برا نہ لگے، اس کا لحاظ جب رب ذوالجلال رکھتا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں آپ اور میں اس بات کا لحاظ کیوں نہ کرے کہ جس کے ذریعے امام حسن اور امام حسین کا دل نہ دکھے، اس بات کا لحاظ رکھنا